الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ترتیب ہماری چلی آ رہی ہے کہ عقائد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور عقائد یہ عرض کیا تھا کہ 7 عقیدے ہیں ہمارے، اور یہ ترتیب قسطوں کی طور پر سیریز ہماری چلی آ رہی ہے۔ پہلا عقیدہ ہمارا کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ دوسرا وملائکتہ، اور اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں۔ وکتبہ، اللہ کی تمام کتابیں جو اس نے نازل کی ہیں ان تمام کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں۔ ورسلہ، اور ان تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ والیوم الآخر، اور آخری جو دن ہے اس پر میں ایمان لاتا ہوں، یعنی قیامت والا دن۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور جتنی بھی اچھی اور بری چیزیں ہوتی ہیں تقدیر یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی میرا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد ایک لمبی زندگی ہے۔ اور ان عقائد میں سے جو پہلا عقیدہ تھا کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو اس کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے آیت الکرسی کے اوپر بات ہوئی، اور رفتہ رفتہ بات کرتے کرتے کہ آیت الکرسی کے ایک ایک حصے کی تفسیر عرض کرتا گیا ہوں۔ اب تقریباً آیت الکرسی کا جو آخری حصہ ہے اس تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اب ترجمہ ایک مرتبہ کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ترجمہ اس طرح کیا تھا کہ اللہ ہو، کہ اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود عبادت کے لائق ہے ہی نہیں مگر وہی، الحی القیوم، ہر لحاظ سے وہ زندہ ہے، وہ قائم بالذات ہے، لا تأخذہ سنۃ، ان کو نہ کوئی اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ گہری نیند اللہ کو آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں کی طرف جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وما فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے، زمین میں ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخص جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش کر سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العزت کے علم کا یہ حال ہے کہ ان کے آگے جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، ان کے پیچھے جو گزر چکا اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کا جو علم ہے اس کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا مگر تھوڑا سا جو اس نے تمہیں دیا ہے۔
وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی جو کرسی ہے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنی وسعت کے اندر لے لیا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے، اس کی اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنی وسعت کے اندر لے لیا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ رب العزت پر کوئی تھکاون محسوس نہیں ہوتی، کوئی گراں نہیں گزرتا، کوئی مشکل نہیں ہے آسمانوں اور زمینوں کو کی حفاظت کرنے کے اندر۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ اب آیت الکرسی کے آخری حصے کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے احاطے میں، اپنی وسعت کے اندر لی ہوئی ہے۔ اور جیسے میں نے پچھلے درس کے اندر، پچھلے خطبوں کے اندر اور پچھلے جو سیشنز تھے اس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں سماوات، آسمان، سما، تو اس کا مطلب صرف ایسا نیلا آسمان نہیں ہوتا، ورنہ وہ تو بہت تھوڑی سی مقدار کے اندر ہے۔ سما کا مطلب سمو، اوپر کی طرف جتنا کچھ بھی ہے، تو یہ ہماری جو ارتھ ہے، یہ ہماری جو دنیا ہے گول، تھوڑی سی چھوٹی سی دوسرے پلانٹ کے مقابلے میں یہ چھوٹی سی جو دنیا ہے، تو اس دنیا سے جو کچھ بھی اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں۔ سما ہم اور اردو کے اندر جو آسمان کہتے ہیں، تو آسمان ایک قسم کی ذہن کے اندر یہ شکل ہوتی ہے کہ ایک چھت ہوگا نیلا جیسے، وہ اس چھت کو ہم آسمان کہتے ہیں۔ یہ صحیح ترجمہ سما کا نہیں ہے۔ عام طور پر آپ کو یہ ترجمہ ملے گا عام تراجم کے اندر، لیکن عربی سے جس کو واقفیت ہے، اور چونکہ میں تو وہاں 4 سال رہا ہوں اور دن رات عربی ہم بولتے رہے ہیں مدینہ شریف کے اندر اور یونیورسٹی لیول کے اوپر، تو مطلب انسان کو عربی سے مہارت ہو جاتی ہے، اور ٹرانسلیشن لیول کے اوپر بھی تھا، تو اس لیے جس کو عربی سے تھوڑی بہت مہارت ہوتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ سما کا مطلب بلند، جو چیز بلند ہو جاتی ہے، اور دنیا سے جو کچھ بھی بلند ہے، فرمایا یہ تمام کا تمام اب یہ کتنا بڑا ہے اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ دنیا سے، ہماری دنیا سے اگر سپیس کے اندر جائیں، باہر کی طرف فلکیات جس کو ہم کہتے ہیں اسٹرونومی، اس کی طرف اگر جائیں تو یہ کتنی بڑی جگہ ہے، اور کتنے کھربوں اربوں نہیں بلکہ کھربوں میل ہے، کتنے کھربوں میل ہے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی وہاں ایک جس کو ہم سما کہتے ہیں، دنیا سے باہر جو حصہ ہے، یہ کتنا بڑا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں، بلکہ جیسے سائنسدان حضرات جو ہوتے ہیں وہ جب اس کا ماپ لیتے ہیں، اس کا فاصلہ جب وہ ماپتے ہیں تو جو ڈسٹنس ہوتی ہے، تو دنیا کے اندر جب ہم کسی فاصلے کو ماپتے ہیں، اس کا ڈسٹنس لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہاں سے وہاں تک 1 کلومیٹر ہے یا 1 میل ہے، یا یہ کہتے ہیں یہاں سے وہاں تک 1 میل ہے یا 2 میل ہیں، تو 1 کلومیٹر ہے یا 1 میل ہے یا 10 میل ہے، یا یہاں سے لے کر اس ملک تک 1000 میل ہے، یہاں سے لے کر اس ملک تک 20,000 میل ہے، جو کچھ بھی ہے 3000 میل ہے، تو میلوں کے اندر یا کلومیٹر کے اندر، اور کلومیٹر یہ 100 میٹر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ دنیا سے باہر جب جاتے ہیں اور سائنسدان جب اس کو ماپتے ہیں تو اس کو لائٹ ایئرز کے اندر ماپتے ہیں۔ لائٹ ایئرز مطلب 1 سال کے اندر جو لائٹ آتی ہے، جس کو ہم بجلی کہتے ہیں، بجلی کی چمک ہوتی ہے، جب طوفان آتا ہے اور وہ جو بجلی چمکتی ہے، تو وہ بجلی چمکانا جو ہے، وہ چمکنا، وہ کائنات کے اندر سب سے تیز چیز ہے۔ وہ کائنات کے اندر، پورے یونیورس کے اندر سب سے تیز چیز وہ بجلی ہوتی ہے، اور اس کی مقدار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار کے اوپر جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر جب آپ نے کہا 1 2، تو یہ 1 سیکنڈ درمیان میں جو 1 سیکنڈ آ گیا، تو 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل، 186,000 مائلز 1 سیکنڈ کے اندر۔ اب 2 سیکنڈ کے اندر، 3 سیکنڈ کے اندر، اب اس کا اندازہ لگاؤ کہ یہ جب اتنی رفتار کے اندر جا رہی ہے، تیز جا رہی ہے،
تو ایک مہینے کے اندر یہ کتنی مسافت کرے گی، اور پھر ایک سال کے اندر کتنی مسافت کرے گی۔ سائنسدانوں نے جب اس کا اندازہ لگایا کہ ایک سال کے اندر جب وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے اندر، تو ایک سال کے اندر کتنی مقدار ہوگی، تو سائنسدان نے اس کا اندازہ لگایا، اس کو کیلکولیٹ جب کیا تو انہوں نے کہا 5.8 بلین مائلز، 5.8 بلین مائلز کا یہ مسافت طے کرے گی۔ بلین ایک تو ہوتا ہے ملین، جس کو 10 لاکھ کہتے ہیں، 10 لاکھ میل کو 1 ملین مائلز کہتے ہیں، اور پھر اس ملین کے ساتھ اگر 1000 لگا دو تو 1000 ملین، تو 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین، 4 ملین، پھر اس سے 10 ملین، پھر 100 ملین، پھر 100 ملین، 200 ملین، 300 ملین، کرتے 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 جب 1000 ملین آ جاتے ہیں تو اس کو 1 بلین کہتے ہیں۔ 1 بلین، اور 1 بلین، اور 1 بلین نہیں، 2 بلین نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5.8 تقریباً 5.6 بلین مائلز کا سفر کرتی ہے یہ جو بجلی ہوتی ہے ایک سال کے اندر۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ ایک سال کے اندر جو مسافت طے کرتی ہے وہ 5.8 یعنی 5.6 تقریباً 5.6 بلین مائل کا سفر کرتی ہے۔ 2 سال کے اندر اب آگے سفر کرتے رہو کتنے بلین مائل، اور 10 سال کے اندر، پھر 100 سال کے اندر، تو یہ جو ہماری گیلیکسیاں ہوتی ہیں یہ کئی 100 لائٹ ایئرز ہوتے ہیں۔ ایک لائٹ ایئر یہ تقریباً 6 بلین ایئرز ہوتے ہیں، 6 بلین مائل ہوتے ہیں، تقریباً 6.25 بلین مائل۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی۔ یہ کیوں عرض کر رہا تھا؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، جو کرسی ہے میری وہ تمام آپ کی جتنی بھی کائنات ہے اس تمام کو اپنے وسعت کے اندر لیا ہوا ہے۔ تو یہ تمام جو کائنات ہے ہماری کرسی ان تمام کائنات سے بڑی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے۔ اوئے اوئے اوئے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جب یہ بلینوں 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 ملینوں 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 مائل اور بلینوں ملین مائل کے یہ فاصلہ اور اتنی بڑی کائنات، اور وہ ابھی تک ہمیں اس کا آخری حد ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جو دنیا کا سب سے بڑا مضبوط ٹیلیسکوپ دوربین، جو سب سے بڑی دوربین دنیا کی، ہبل جس کا نام ہے، پوری دنیا کے سب سے بڑا ٹیلیسکوپ اور سب سے زیادہ دور وہ دیکھ سکتا ہے، اور دور دور کی جو گیلیکسیاں ہیں وہ اس کو نظر آ رہی ہیں ملین لائٹ ایئرز۔ ایک لائٹ ایئر تو ہم نے بتلایا کہ 5.6 بلین مائل، اس کو ایک لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ اب 2 لائٹ ایئر، 3 لائٹ ایئر، 5، 6، 10، 15 ملین لائٹ ایئرز اس کو کہتے ہیں۔ ملین لائٹ ایئرز یہ کتنے بلین مائلز ہوں گے؟ تو ایک چھوٹی چھوٹی جو گیلیکسی ہوتی ہے وہ اتنی بڑی، پھر ایک دوسری گیلیکسی ہے، پھر تیسری گیلیکسی ہے، پھر چوتھی گیلیکسی ہے، پھر اس کے 5ویں ہے، پھر 6ٹھی ہے، یہ اتنی بڑی کروڑوں کے حساب سے۔ اور وسع کرسیہ السماوات، وسع وسعت کے اندر لے لیا، کرسیہ اللہ کے کرسی، السماوات والارض تمام سماوات کو اور زمینوں کو۔ اب اندازہ لگاؤ، اب آیت الکرسی کا ترجمہ آپ کے ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ کی جو کرسی ہے، اس لیے تو اس آیت کا نام ہی آیت الکرسی، کرسی والی آیت، کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی کرسی کا ذکر کیا ہے، اپنی چیئر کا، اپنی کرسی کا ذکر کیا ہے۔ اب وہ چیئر کس طرح ہے اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ بہت ہی بڑی چیز، بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے، اور صرف سمجھانے کے لیے بتلایا ہے، صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ ویسے وہ کتنی بڑی ہے، انسان کا یہ چھوٹا سا ذہن اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی حد، اس کی مقدار، اس کی حجم۔ اللہ رب العزت اگر ہمیں بتلانا چاہیں تو ہمارا چھوٹا سا دماغ ہے، ہم سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو اس کی مثال یوں دی تو فرمایا اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ کی یہ جو کائنات ہے، آپ کی جو یونیورس ہے، اس تمام کے تمام کو کرسی اوپر ہے اور اس کو اپنے وسعت کے اندر، کرسی کے اندر لے لیا ہے۔ یہ آپ کو جو بلینوں 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 مائلز
اور ملینوں ملین لائٹ ایئرز کہ آپ کو جو نظر آتی ہے ارد گرد کائنات، تو فرمایا یہ کرسی اس تمام کی اوپر ہے۔ اور پھر آگے دوسری بات فرمائی دوسری آیات کے اندر، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، فرمایا اور پھر اللہ کی کرسی سے بڑا اس کا عرش ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات کچھ اپنی بنائی ہیں، وہ اتنی بڑی ہیں اتنی بڑی ہیں اتنی بڑی ہیں کہ انسان ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی کرسی بھی ہے اور اللہ رب العزت کا عرش بھی ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہوئے۔ استوا کا کیا مطلب ہے اللہ اعلم، لیکن عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ رب العزت کے کرسی، اللہ رب العزت کا عرش، اور عرش کے بارے میں عرش جس کو ہم کہتے ہیں تھرون، مثال تو نہیں بیان کر رہا ہوں لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ ایک بادشاہ کا اپنا تھرون ہوتا ہے، اپنا عرش ہوتا ہے جس کے اوپر وہ جب بیٹھتا ہے۔ ایک بادشاہ دنیا کے اندر، دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے اندر ایک بادشاہ اپنے عرش کے اوپر جب بیٹھتا ہے اس طرح، تو اس کی بادشاہت، اس کا پاور، اس کی اتھارٹی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بتلانا چاہتے ہیں کہ میری بھی اتھارٹی ہے، میرا بھی ایک عرش ہے، اور فرمایا وہ عرش کیسا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں عرش کے جو فرشتے ہیں حملۃ العرش، عرش کے بارے میں اور عرش کے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں تمہیں تھوڑا سا بتلا دوں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، الحاقہ، سورہ الحاقہ کے اندر 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 بڑے 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 فرشتے جو ہوں گے وہ اس طرح اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اس دن تیرے رب کا جو عرش ہے اس کو 8 بڑے فرشتے اس طرح پکڑے ہوئے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وہ 8 بڑے بڑے فرشتے ہوں گے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو پکڑا ہوا ہوگا۔ اب اس سے تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ کہ جب یہ پوری کائنات ہے اور کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس پوری کائنات کے اوپر، اس پورے آسمانوں اور جتنی بھی زمینیں ہیں ان تمام زمینوں کے اوپر یہ کرسی اتنی بڑی ہے، تو اتنی بڑی ہوگی، ملینوں 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 مائل بڑی ہوگی، اور کرسی سے بڑا بھی عرش ہوگا۔ اور عرش اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ہے اللہ عالم۔ اب اتنے بڑے عرش کو پکڑنے کے لیے اور اس کو اٹھانے کے لیے، یحملو کا مطلب اٹھا رہے ہوں گے، اور کیسے، کس انداز میں اور کتنے اٹھا رہے ہیں؟ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ وہ 8 فرشتے ہوں گے، 8 فرشتے۔ اب انداز لگاؤ کہ وہ فرشتے کتنے بڑے اور کتنی جسامت والے ہوں گے اور کتنے مضبوط ہوں گے کہ وہ 8 فرشتوں نے اس پورے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں تفصیل بھی بتلائی ہے۔ فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دی ہے کہ وہ جو حملۃ العرش، عرش کے اٹھانے والے، حملہ کا مطلب اٹھانے والے، عرش کے اٹھانے والے حملۃ العرش، ان کے بارے میں تمہیں تھوڑا سا بتلا دوں کہ وہ کس طرح ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، فرمایا وہ اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ان کی جو کان کی لو ہے، دا ایئر لوب، دا باٹم پارٹ آف دا ایئر، ان کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان یہ تھوڑا سا جو فاصلہ ہے، فرمایا یہ اتنا فاصلہ ہے کہ 700 سال کا فاصلہ ہے، 700 سال کا فاصلہ ہے، 700 سال۔ تو اگر ایک شخص یہاں سے ٹریول کرتا رہے یہاں تک تو اس کو 700 سال لگیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹریول کرتے ہوئے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنے بڑے بلا قسم کے فرشتے ہوں گے، اتنے بڑے فرشتے۔ اور اسی عرش کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا کہ جب مخلوق جو ہے قبروں سے اٹھیں گے تو سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے یہ جو سور ہوتا ہے اس کی آواز کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، تمام کی تمام مخلوق،
اور بے ہوش ہونے کے بعد قیامت کے جب موقع آئے گا اور سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ آپ اب اس کو پھونکیں اور پھونک ماریں، تو آہستہ سے شروع ہوتے 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 اتنا اونچا ہوگا کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو فرمایا تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، جو زندہ ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو گئے وہ تو اپنے قبروں کے اندر ہوں گے۔ فرمایا جب دوبارہ ہمیں حکم ہوگا اٹھنے کا اور اللہ کی اجازت ہوگی، تو فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا اپنی قبر سے، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور میں جب اٹھوں گا اور دیکھوں گا تو وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کی بات کر رہا تھا، تو عرش کو موسیٰ علیہ السلام پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر، مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ اب یہ مجھ سے پہلے بے ہوشی سے ہوش کے اندر آ گئے ہیں یا یہ کہ یہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ان کے اوپر بے ہوشی پہلی بھی طاری کی ہوئی تھی، تو چونکہ پہلی ایک مرتبہ ان کے اوپر بے ہوشی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ جو آئی تھی وہ طور پہاڑ کے اوپر، کوہ طور کے اوپر، کہ جب اللہ رب العزت کی یہاں موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ سکوں، دیکھ لوں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا خَرَّ تب، فرمایا کہ آپ اس طرح کرو کہ مجھے آپ دیکھ نہیں سکیں گے، دنیاوی آنکھوں سے اس دنیا کے اندر مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس طرح کرو کہ یہ فلاں جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی تجلیات اس کے اوپر بھیجوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی تھوڑی سی تجلیات اس پہاڑ کے اوپر بھیجی، تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ روزہ ہو گیا۔ فلما افاق قال سبحانک، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو وہاں بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر گئی زمین کے اوپر۔ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے۔ تو چونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے اس وقت بے ہوش ہو گئے تھے، اور بے ہوشی ان کے اوپر آ گئی تھی، اور پھر جب بے ہوشی سے افاقہ ہوا، فلما افاق، قرآن کریم کا ارشاد ہے جب وہ افاقہ ہوا ان کو، تو انہوں نے کہا سبحانک انی تبت، یا اللہ میں اب معافی مانگتا ہوں، مجھے اس کے اوپر میری پکڑ نہ کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جو بے ہوشی ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب پوری مخلوق کو اللہ کی طرف سے بے ہوشی ہوئی ہے، تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک مرتبہ بے ہوشی آ گئی تھی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اس مرتبہ بے ہوشی نہیں لائے، کیونکہ ان کی باری وہاں ہو چکی تھی۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے اب وہ ہوش کے اندر آ گئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے وہاں کھڑے ہیں، آخذ عرش کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے کرسی کے بارے میں، اللہ رب العزت کے عرش کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت کی کرسی اتنی بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت کا عرش اتنا بڑا ہے، صرف ہمیں بتلانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت یہ آیت کے اندر بتلائے کہ میری کرسی جب اتنی بڑی ہے، میرا عرش جب اتنا بڑا ہے، تو میری ذات کا تم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ وسع کرسیہ السماوات، وسع وسعت کے اندر لے لیا اللہ کی کرسی نے تمام سماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمینوں کو، اور پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ رب العزت پر کوئی بھاری نہیں ہے ان کی نگرانی کرنا۔ یہ جتنے بڑے آسمان اور زمین ہیں، ان کی نگرانی کرنا اللہ رب العزت پر کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت پر بڑا آسان ہے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا ہی بلند ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔
بریک کا وقت آ گیا. ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ کر ایک دو اور حدیثیں عرض کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے، تاکہ آیت الکرسی آج کی اس درس کے اندر مکمل ہو جاوے اور پھر آگے جو دوسرے ہمارے عقائد ہیں ان کے اوپر بھی کچھ بات چیت ہو سکے. تو ایسے کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے.